جس لیول کی توحید آپ کو دعائے عرفہ میں ملے گی اس لیول کی توحید آپ کو بڑے بڑے عرفہ کی کتابوں میں نہیں ملے گی. یا آپ صحیح سے کاملہ دیکھ لیں، ان کی دعائیں دیکھ لیں، مناجات دیکھ لیں. ائمہ علیہ السلام کے خطبات اور مناجات اور دعائیں، کئی طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہیں. اور توحید اور معرفت خدا کے حوالے سے ایک بحث یہ ہے علماء کے درمیان کہ خطبات جو ہیں ہمارے پاس اور جو ارشادات ہیں معصومین علیہ السلام کے، ان میں معرفت کی زیادہ گہرائی اور گہرائی ہے، یا دعا و مناجات میں زیادہ معرفت کی بات ہے؟ خطبات بھی انہیں کی اور دعائیں بھی انہیں کی. بلکہ نہج البلاغہ کے بہت سے ایسے خطبات ہیں کہ جو شروع ہو رہے ہیں وہ معرفت خدا کی باتوں سے شروع ہو. وہ تو ہمارے پاس جو خطبات موجود ہیں اس وقت نہج البلاغہ میں یا دیگر کتابوں میں، تو وہ پورے خطبے تو نہیں ہیں، وہ جتنے محفوظ رہ گئے وہ ہم تک پہنچ گئے. ورنہ یہ خطبات جو آپ آج پڑھتے ہیں 3 منٹ میں، 5 منٹ میں، 7 منٹ میں، یہ خطبے 5 منٹ کے تو نہیں ہوتے ہوں گے. یہ تو لمبے خطبے تھے، اس کا کچھ حصہ جو محفوظ رہ گیا وہ ہم تک پہنچ گیا. تو بحث یہ ہے کہ یہ جو خطبات ہیں ان میں بھی مولا نے معرفت خدا کی باتیں کی، اور جو دعا و مناجات ہے جیسے میں نے دعا عرفہ کی مثال دی، اس میں بھی معرفت کی باتیں ظاہر ہیں. ان دونوں کے درمیان اگر تقابل کیا جائے تو کس میں زیادہ گہرائی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو خطبات ہیں وہ امیر المومنین کے ہوں یا کسی اور معصوم کے ہوں، ان میں وہ عام لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، عام لوگوں سے مخاطب. جب وہ عام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں. جو استاد ہوتا ہے وہ جب شاگردوں سے کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ شاگردوں کے لیول پہ آ کے سمجھاتا ہے. اسی کو اچھا استاد کہتے ہیں، جو شاگردوں کے لیول پہ آ کے سمجھائے. یہ نہ کہے کہ میں بہت قابل ہوں، میں اپنے لیول پہ بات کروں. تو انبیاء اور ائمہ بھی، حدیثیں بھی اس بارے میں، پیغمبر کی حدیث بھی ہے رسول پاک میں، نحن معاشر الانبیاء نتکلم علی الناس بقدر عقولہم. ہم گروہ انبیاء جب لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی عقل کے مطابق کرتے ہیں، ان کی عقل کے لیول پہ آ کے کرتے ہیں. تو خطبات بھی اسی طرح ہے کہ جو وہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کے لیول پہ آ کے کرتے ہیں ظاہر ہے. اور دعا و مناجات میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ خدا سے گفتگو کرتے ہیں، تو اپنی معرفت کے لیول پہ کرتے ہیں. تو جو دعا اور مناجات ہیں ان کی جو توحید ہے، ان کی جو معرفت کی گہرائی ہے، وہ خطبات سے بھی زیادہ ہے، وہ خطبات سے زیادہ ہے. لیکن بہرحال ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، جہاں سے جو گوہر، جہاں سے جو موتی، جہاں سے جو بات ہماری عقل میں آ جائے، جہاں سے ہم سمجھ لیں. ہمیں تو بہت سے خطبات کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کی بھی ایکسپلینیشن کرنی پڑتی ہے. بڑے بڑے علماء ایکسپلینیشن کر کے چلے گئے. تو وہ جو معرفت کی اور اعلیٰ باتیں ہیں وہ کہاں تک جائیں گی؟ صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد. بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام جو ایک دین ہے، اور دین کا مطلب ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، تو اس کا ایک حصہ ہے عقائد، جو دین کا اہم ترین حصہ ہے. کیونکہ دین کے دیگر جو اجزاء ہیں، دین کے جو اور سیکشنز ہیں، وہ عقائد پر ڈپینڈ کرتے ہیں. کیونکہ یہ کنسیپچل پارٹ آف ریلیجن ہے اور وہ پریکٹیکل پارٹ آف ریلیجن.
وہ جو پریکٹیکل پارٹ ہے وہ کنسیپچل پارٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو فیتھس اینڈ بلیفس ہیں وہ زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پریکٹسز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریکٹسز بھی ضروری ہیں. یہ نہیں ہے کہ ویسے بعضوں کا خیال ہے کہ بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اعمال کی خیر ہے. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے. ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ضروری ہیں. لیکن ایمانیات جو ہے، جو فیتھس اینڈ بلیفس کے آرٹیکلز آف فیتھس ہیں، وہ زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ کنسیپچل پارٹ ہے. اور جو کنسیپچل پارٹ ہوتا ہے اس کو آرگومنٹ سے، ایویڈنس کے ذریعے سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں تقلید نہیں ہوتی. تو اسلام کے جو عقائد ہیں وہ تو توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں جو پچھلے ہفتے ہم بیان کر رہے تھے، پچھلے ہفتے. اور وہ ہے علم حصولی اور ایک علم حضوری. علم حصولی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دلائل کی مدد سے چیزوں کو سمجھتا ہے، علم کے ذریعے معرفت حاصل کرتا ہے، علم کے ذریعے معرفت حاصل کرتا ہے. اور علم حضوری یہ ہے کہ انسان معرفت میں کچھ قدم بڑھاتا ہے، ایک ایک قدم، یہاں تک کہ وہ خدا کے وجود کو اس کائنات میں محسوس کرتا ہے کہ اس کائنات میں ایک خدا ہے. اس کے وجود کو، اس کی صفات کو، اس کی نگرانی کو محسوس کرتا ہے. تو یہ دونوں طریقے ہیں. ظاہر ہے دوسرا طریقہ زیادہ افیکٹو ہے، لیکن پہلا طریقہ بھی بیکار نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دلائل کی مدد سے پڑھنے سے کیا حاصل ہے، تو ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری معرفت ابھی اس مقام پر ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو محسوس کریں. کہ سب سے پہلے تو ہم علمی دلائل سے اس کے وجود کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم میں اور خود نہج البلاغہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے، ائمہ تحریر نے دلائل کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی. یہ دلیلیں بیکار نہیں ہیں. بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ معرفت کا صرف وہی طریقہ ہے، تو یقیناً وہ طریقہ بہت افیکٹو ہے، لیکن یہ جو دلائل والے طریقے ہیں یہ بھی قرآن نے اڈاپٹ کیا ہے، دلائل کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. مثلا وجود خدا کی بحث کو دیکھیں. توحید کی بحث تو بعد میں آتی ہے. توحید سے پہلے بھی وجود خدا، ایگزسٹنس آف گاڈ. توحید تو وننس آف گاڈ کی بحث ہے نا، اس سے پہلے آتی ہے ایگزسٹنس آف گاڈ. البتہ قرآن کریم میں یا نہج البلاغہ میں یہ الگ الگ ڈسکشن نہیں ہے جس طرح ہم لوگ کلاس روم میں ڈسکس کرتے ہیں الگ الگ، کہ وجود خدا کی بحث الگ اور توحید کی بحث الگ. قرآن میں یہ سب ساتھ ساتھ ہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے اس طرح کرتے ہیں. تو وجود خدا کی بحث جو ہے ہم دیکھتے ہیں خود قرآن کریم کی آیتوں میں ان کو سمجھایا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک دلیل ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، سورہ ملک کی شروع کی آیتیں ہیں، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ خدا رحمان کی خلقت میں تمہیں کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا، کوئی فلاؤ نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کی خلقت جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. فرجع البصر هل تری من فطور، ایک دفعہ اور دیکھو، غور کرو، تمہیں کوئی فطور نظر آ رہا ہے، کوئی اس میں کمی، کمزوری، کوئی فلاؤ خدا کی تخلیق میں نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی. تو اس چیز کو کہ خدا نے اس کائنات کو پرفیکٹ بنایا ہے، اس کے ہر پہلو میں کچھ قانون، قاعدہ، اصول، لاز، پرنسپلز ایسے بنائے ہیں کہ جن کو انسان آبزرو کر سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے، کیلکولیٹ کر سکتا ہے، اینالائز کر سکتا ہے، ایکسپیرینس کر سکتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ خدا کے وجود کی خود ایک نشانی ہے. اس کائنات کے اندر خدا نے
وہ نشانیاں رکھی ہیں کہ انسان جب غور کرتا ہے جن چیزوں کو صرف سمجھ کے ایک انسان مثلا سائنسدان بن جاتا ہے، جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں، آئنسٹائن بہت بڑا سائنسدان ہے، نیوٹن ایک بہت بڑا سائنسدان ہے. تو نیوٹن نے کیا کیا؟ نیوٹن نے کوئی ریل کا انجن ایجاد نہیں کیا، کوئی ریڈیو نہیں بنایا، بلب ایجاد نہیں کیا. ایجاد کرنے والے الگ ہوتے ہیں، وہ موجد کہلاتے ہیں، انوینٹرز. جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کائنات کے اندر موجود کسی حقیقت کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. جو نیوٹن نے یہ معلوم کیا کہ زمین کے اندر ایک گریویٹیشنل فورس ہے. صرف یہی نہیں کہ ہے، یہ بھی بڑی بات ہے اگر معلوم کر لے ہے، لیکن اس نے اس گریویٹیشنل فورس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر کے نکال کر دے دیا، یہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. تو یہ اس کا کمال ہے نا، وہ اتنا بڑا سائنسدان بن گیا نیوٹن. تو یہ جو اتنا بڑا سائنسدان ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے کائنات کے اندر موجود ایک حقیقت کو ڈھونڈ کے نکالا. یہ گریویٹیشنل فورس نیوٹن نے نہیں دی دنیا کو، زمین کو. نیوٹن سمپلی اس نے کیلکولیٹ کر کے یہ بتایا. یا آئنسٹائن کی مثلا کئی کام ہیں، ماس انرجی کنورژن کا جو ایکویشن ہے E=mc². تو اس کا کمال یہ ہے آئنسٹائن کا کہ اس نے ماس اور انرجی کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ اگر ماس کو انرجی میں کنورٹ کیا جائے تو کتنی انرجی پروڈیوس ہوگی. لیکن یہ کوالٹی کس نے دی ہے اس کو؟ آئنسٹائن نے تو نہیں دی ہے، یہ خدا نے دی. تو خدا نے اس کائنات کو اس طرح بنایا ہے کہ جس کو سمجھ کے، کسی ایک پہلو کو سمجھ کے، خود آئنسٹائن کا کہنا یہ ہے کہ میرے اندر ایسے کوئی خاص کمال نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کائنات میں بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنے کی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، اور میں وہ خوش قسمت ہوں کہ ان میں سے بعض چیزوں میں کامیاب ہو گیا، بعض حقیقت میرے سامنے آ گئی. تو وہ حقیقت جس کو سمجھ کے انسان سائنسدان بن جاتا ہے، اس حقیقت کو وجود میں لانے والا بھی کوئی ہے نا. تو خدا نے بھی اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بارش کے برسنے میں، بادلوں میں اور حیوانات میں، تمام چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ بھی نہیں کہا کس چیز کی نشانی، یہ نہیں کہا قرآن کریم میں کہ خدا کے وجود کی نشانی یا خدا کی قدرت کی نشانی، نہیں، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. عقل مند انسان جب غور و فکر کریں گے خود بخود ایک نتیجے تک پہنچیں گے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو اتنی آرگنائز ہے، اتنی سسٹمیٹک ہے، تو اس آرگنائز سسٹمیٹک کائنات کا کوئی کریٹر ہوگا، کوئی ڈیزائنر ہوگا. اگر آپ اس کائنات کے اندر ایک پلاننگ کو دیکھتے ہیں کہ چیزیں بہت پلاننگ کے مطابق چل رہی ہیں، سورج اور چاند اور زمین اور ہمارے سولر سسٹم کی حرکت، یا کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ لیں، ایک ایٹم کے اندر جو ہے وہ الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹران کو دیکھ لیں، ایک سولر سسٹم کے اندر پلانٹس اور سیٹلائٹس اور اسٹارس کو دیکھ لیں. ہر چیز کے اندر جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ہے ایک آرگنائز وے میں چیزوں کو ڈیزائن کیا گیا ہے. کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، دی ڈیزائنڈ یونیورس. یونیورس جو ہے وہ ڈیزائنڈ ہے، ڈیزائنڈ ہے یہ، اور اس ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ پلاننگ ہے. چیزیں جو ہے وہ کمپیٹیبل ہیں. ہماری آنکھ اس طرح بنائی گئی ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے سورج کی روشنی میں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور سورج کی روشنی اتنی رکھی گئی ہے جتنی ہماری آنکھ کے لیے ضروری ہے. اگر یہ روشنی بہت زیادہ ہوتی تو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. زمین اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ نہ اتنی سخت ہے کہ اس زمین کے اندر آپ ہل نہیں چلا سکتے، مکان نہیں بنا سکتے، نہ اتنی نرم ہے کہ اندر دھنس جائیں. تو زمین اس طرح بنائی گئی ہے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہے. ہمیں اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہم جب چلتے ہیں تو زمین پہ چل سکتے ہیں. ہمارے پاؤں اس طرح بنائے گئے ہیں زمین کے مطابق، زمین کو ہمارے مطابق. تو چیزوں کے اندر جو یہ کمپیٹیبلٹی ہے
یہ سب چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ ایک پلاننگ کے مطابق اس کائنات کو ڈیزائن کیا گیا. تو بس سادہ سی بات ہے, سادہ سا کنکلوژن ہے اس کا کہ اگر کوئی پلاننگ پر بلیو کرتا ہے, ہم کہتے ہیں if you believe in planning then why don't you believe in planner. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچر جو ہے یہ ڈیزائنڈ ہے, لیکن اگر ڈیزائنڈ نہ ہو تو آپ کی سائنس کی بنیادی ختم ہو جائے. جتنے بھی برانچ آف سائنس ہیں ان کا کام یہی ہے کہ ان حقیقتوں کو ڈھونڈ کے نکالنا جو اس کائنات کے اندر ہے. آپ کی بایولوجی اس لیے چل رہی ہے کہ اس نیچر کے اندر زبردست بایولوجی ہے. آپ کی کیمسٹری اس لیے چل رہی ہے کہ اس نیچر کے اندر زبردست کیمسٹری ہے. آپ کی فزکس اس لیے چل رہی ہے کہ اس نیچر کے اندر زبردست فزکس ہے. یعنی آپ کی فزکس وہیں سے ڈرائیو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو آپ کی سائنس چل نہیں سکتی. تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیچر جو ہے ڈیزائنڈ نیچر ہے, تو آف کورس جب ڈیزائن ہے تو اس کے پیچھے ایک ڈیزائنر ہوگا. ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی پینٹر ہوگا جس نے بنایا ہے اس کو. ایسا نہیں ہے کہ آپ پینٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں کتنی زبردست پینٹنگ ہے, کتنی اعلیٰ کوالٹی کی پینٹنگ ہے, کتنا اچھا بنایا, کیا آئیڈیا ہے زبردست, نہیں, اور برابر میں بیچارہ آرٹسٹ کھڑا ہوا ہے اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہم. جیسے ہماری سائنس چل رہی ہے, جس طرح ہم اس نیچر کو ایکسپلور کر رہے ہیں, جس طرح ہم اس نیچر کو ایکسپلین کر رہے ہیں, جتنے سارے بہت سارے چینلز ہم چلا رہے ہیں, سمندر کی تہ میں کیمرہ لے کے اتر گیا انسان, وہ شارک کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کہاں آسمان پہ جا کے خلا میں سفر کر رہا ہے, باریک سے باریک چیز کو وہ دکھا رہا ہے, اتنی ساری چیزوں کو ایکسپلین کر رہا ہے, اور اس کی زبان سے یہ نہیں نکل رہا ہے سبحان اللہ, کیا اللہ کی شان ہے, کیا اللہ کی قدرت ہے, کیا اللہ کی تخلیق ہے. اللہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کو کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی حقیقت سے حقیقت چیز نظر آ رہی ہے, اس کو وہ ایکسپلین کر رہا ہے, بتا رہا ہے یہ ایٹم ہے, یہ اس کا نیوکلیس ہے, یہ الیکٹران ہے, یہ گھوم رہے ہیں, یہ پروٹون ہے, یہ نیوٹران ہے, اس کا ماس اس کا اتنا چارج اتنا ہے, اور یہ دو ایٹم اس طرح ملتے ہیں, یہ اس سے آربٹ مکمل کرتے ہیں, یہ سوڈیم اور کلورائڈ اس طرح بنتے ہیں. یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہا ہے جس نے ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور ٹیچر آئے گا اسلامیات کا, اور وہ پڑھائے گا. ٹھیک ہے, وہ بتائے گا, اس بیچارے کو سائنس نہیں پتہ. تو وہ جو اس نیچر کو ایکسپلین کر رہا ہے, خود اس کو اس سے متاثر ہونا چاہیے نا, یہ کائنات کی تخلیق. اس لیے آرگومنٹ کے ذریعے خدا نے بھی سمجھایا اور امیر المومنین نے بھی سمجھایا. بعض اوقات دیکھیں ایک جملے سے کتنی بڑی حقیقت سامنے آتی ہے. نہج البلاغہ کا ایک جملہ ہے, وَهَلْ يَكُونُ بِنَاءٍ غَيْرُ بَانٍ أَوْ جِنَایَةٍ مِنْ غَيْرِ جان, کہ کوئی بنا, کوئی عمارت, کوئی بلڈنگ کیا بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے, اور کوئی جرم بغیر مجرم کے سرزد ہو سکتا ہے. یعنی ہم ایک بلڈنگ تو دیکھ رہے ہیں, اس بلڈنگ کی تعریف کر رہے ہیں, اس بلڈنگ کی گہرائی میں اتر رہے ہیں, اور ہمارا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہے کہ اس بلڈنگ کا کوئی کریٹر ہے, کوئی بنانے والا ہے. تو جب ایک بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بنانے والا نظر نہیں آ رہا ہے, تو نظر نہ آئے آپ کو کوئی بات نہیں, لیکن اس بلڈنگ کا جو وجود ہے وہ خود یہ اس کا وجود اپنے بنانے والے کی طرف ایک دلیل ہے. اس کا وجود خود ایک بنانے والے کی طرف دلیل ہے. ایک جرم کہیں ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے انویسٹیگیشن ہوتی ہے. جو ادارہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے وہ اسی فرضیے کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مجرم ہے, یہ جرم ہو نہیں سکتا بغیر مجرم. اب وہ کہتے نہیں خود ہی ہو گیا. ایک سائنسدان تھا, وہ انہیں چیزوں پہ بلیو کرتا تھا کہ بس یہ نیچر خود ہی بن گیا, اتفاق سے سب کچھ ہو گیا, حادثاتی طور پر زمین بن گئی, سولر سسٹم بن گیا. اس کا ایک دوست تھا, وہ بھی سائنسدان تھا. اس نے ایک دن اس کو دعوت اپنے گھر بلایا, کھلایا پلایا. اس کے بعد کہنے کا دیکھو میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں. ایک کمرے میں لے کر گیا ہال میں. اس نے کہا دیکھو یہ کیا ہے. اس کمرے کے اندر سولر سسٹم کا ایک ماڈل بنا ہوا تھا. بیچ میں ایک سورج تھا, اس کے گرد پلانٹس تھے, ہر پلانٹس کے جتنے سیٹلائٹس ہیں وہ تھے, اور وہ گھوم رہے تھے اپنے اپنے آربٹ میں. اس نے کہا کہ یہ کس نے بنایا؟ اس نے کہا کسی نے نہیں بنایا. پھر کہیں بس ایسی بنا ہوا مل گیا مجھے, میں نے دروازہ کھولا صبح اٹھ کے, بنا ہوا تھا اور چل بھی رہا تھا, اس طرح گھوم رہا تھا. اس نے کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, یقیناً تمہیں نے بنایا ہوگا.
تمہارا یہ آئیڈیا ہے یہ، اور یہ گھوم کیسے رہا ہے؟ یقیناً اس کو کہیں نہ کہیں سے فورس تو مل رہی ہوگی کہ میری میگنیٹک فیلڈ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ گھوم رہا ہے. اس نے کہا بھائی کسی نے نہیں بنایا، یہ ایسی دروازہ میں نے کھولا تو مجھے ایسا ہی ملا اور ایسے ہی گھوم رہا تھا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا ہو نہیں سکتا. اس نے کہا دس از ناٹ سولر سسٹم، دس از اے ماڈل آف اے سولر سسٹم. یہ ماڈل ہے، سولر سسٹم تو نہیں ہے نا. اور آپ اس ماڈل کے بارے میں یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا. اور جو اس نیچر میں ریئل سولر سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا؟ یعنی کیسے نان سینس بات ہے یہ. جو اس کائنات میں حقیقی سولر سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا. اور اس ماڈل کے بارے میں آپ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا. کسی نے بنایا ہے، ظاہر ہے اس کو بھی کسی نے بنایا ہے. اور وہ جو حقیقی سولر سسٹم ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. تو ایک جملے میں بعض اوقات آپ دیکھیں قرآن کریم جو ہے وہ اس کو سمجھا دیتا ہے. اور اس نیچر کے اندر موجود ڈسپلن، اس نیچر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہت آرگنائزڈ وے میں ہو رہی ہیں، وہ ہیپازرڈ وے میں نہیں ہو رہی، وہ آرگنائزڈ وے میں ہو رہی ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں پہلے سے بعض اوقات پریڈکٹ کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سورج گرہن ہونے والا ہے، چاند گرہن ہونے والا ہے، بارش ہونے والی ہے، طوفان آنے والا ہے. یہ پیشن گوئی کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایک سسٹمیٹک وے میں ہو رہی ہیں. جن چیزوں کی پیشن گوئی ہم نہیں کر پا رہے ہیں فرض کریں آج، جیسے کہ زلزلے کی پیشن گوئی نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زلزلے اچانک آ جاتے ہیں. ہمارے پاس ابھی ایسا کوئی آلہ نہیں آیا ہے کہ جس سے ہم پہلے سے معلوم کر لیں کہ یہ زلزلے کب آئیں گے. ورنہ یہ بھی آرگنائز وے میں ہوتی، یہ بھی آرگنائز وے میں ہوتی. اور جن علاقوں میں زلزلے اکثر آتے رہتے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جو حیوانات ہوتے ہیں نا، چوپائے وغیرہ، ان کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، کتے پر، بلی پر، جانوروں پر، کیونکہ زلزلہ آنے سے پہلے وہ کچھ ان یوزول ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ فیل کر رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. انسان ابھی تک ایسا کوئی آلہ نہیں بنا سکا ہے جس سے وہ زلزلے کو پریڈکٹ کر سکے، لیکن مستقبل میں بنا لیتا. کوئی ایسی بات نہیں. پہلے لوگ سونامی سے کتنے مر گئے، لاکھوں لوگ مر گئے سونامی سے. اب اس سونامی کا وہ وارننگ سینٹر جاری ہو گیا، بنا دیا گیا ہے، تو اعلان ہو جاتا ہے. بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، بھاگ جائیں آپ یہاں سے بھاگ سکتے ہیں. تو کیونکہ وہ پہلے سمندر میں شروع ہوتا ہے، اس کی لہریں جب تک کنارے آتی ہیں وہ وقت ہوتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے آپ لوگ بچ جائیں اس سے. تو آگے چل کے انسان زلزلے کو بھی معلوم کر لے گا. تو حادثاتی طور پر کچھ نہیں ہو رہا ہے، اتفاقی طور پر کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ حادثاتی طور پر ہو رہا ہے. ہمیں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے. میں اپنے گھر والوں کو لے کر کسی پارک پہ گیا، اتفاق سے آپ بھی مل گئے وہاں پہ. آپ نے کہا ارے اتفاق سے آپ سے ملاقات ہوئی. تو یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق ہمیں فیل ہو رہا ہے. میں گیا ہوں تو ایک پلاننگ کے مطابق گیا ہوں، تیاری کر کے گیا ہوں. آپ بھی ایک پلاننگ اور تیاری کے مطابق گئے ہیں. کیونکہ میں آپ کی پلاننگ سے واقف نہیں تھا، آپ میری پلاننگ سے واقف نہیں تھے. ہم دونوں کی پلاننگ میں ایک پوائنٹ آف انٹرسیکشن تھا اور وہاں ہماری ملاقات ہو گئی. اس کو ہم کہہ رہے ہیں حادثاتی طور پر ہوا، اتفاقی طور پر. یہ اتفاقی نہیں، یہ آرگنائز وے میں ہوا ہے، پلاننگ کے مطابق ہوا ہے. البتہ چونکہ میں آپ کی پلاننگ سے واقف نہیں تھا اور آپ میری پلاننگ سے واقف نہیں تھے، اس لیے ہمیں پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ ہماری ملاقات یہاں ہوگی. اس کا نام ہم نے دے دیا یہ حادثاتی طور پر ہوگی. تو اس نیچر میں جو ہمیں حادثاتی طور پر چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ حادثاتی نہیں ہیں، وہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ ہے. ہمیں چونکہ اس کا علم نہیں ہے پہلے سے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقی طور پر ہو رہا ہے. تو اتفاقی طور پر نہیں ہو رہا ہے، چیزیں بہت آرگنائز وے میں ہو رہی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا رات کے 2 بجے اچانک سورج نکل آیا ہو؟ نہیں. کبھی آپ نے دیکھا نیم کے پیڑ میں تربوز لگا ہوا ہو؟ نہیں دیکھا ہو. کیوں؟ کبھی اتفاق ہو نا، ایسا اتفاق تو آج تک نہیں ہوا. جو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو لائف کا آغاز ہے، اوریجن آف لائف، وہ حادثاتی طور پر. اور جناب پہلے سے بہت سی چیزیں موجود تھیں، آکسیجن اور کاربن اور امینو ایسڈ اور ہائیڈروجن اور یہ فلاں یہ وہ،
یہ سب مل ملا کر جو ہے کوئی ایسا ریئیکشن ہوا کہ ایک دم لائف وجود میں آ گئی. تو کسی نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے کہ جو چیزیں موجود تھیں ان کی موجودگی میں لائف کا آغاز ہونے کا کی جو پروبیبلٹی ہے وہ 1 × 10⁻⁻22 ہے. اتنا کم چانس تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ اتفاق سے ہو گیا. اچھا ہو گیا تو دوبارہ ہو جائے بھائی. دوبارہ تو آج تک نہیں ہوا, ایک ہی دفعہ ہوا بس. تو یہ انسان کا خیال ہے. تو یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوتا, چیزیں آرگنائز وے میں ہو رہی ہیں. اگر آرگنائز وے میں نہیں ہوتی تو ہماری ساری کیلکولیشن کر جائے. یہ آرگنائز وے میں ہونا جو ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایک جملے میں اگر ہم اس کو بیان کریں کہ دی کنٹرولنگ اتھارٹی آف دس نیچر از ان ون ہینڈ. اس کائنات کا جو نظام ہے وہ ایک ہاتھ میں, جس کو ہم کہتے ہیں توحید, کہ ایک خدا ہے جس نے اس کو قابو میں کیا ہوا. قرآن کریم نے اس کے لیے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 22 میں کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر اس کائنات میں کوئی دوسرا معبود بھی ہوتا تو کیا ہوتا؟ فساد ہو جاتا. فساد کا مطلب یہ ہنگامہ رہا ہے, توڑ پھوڑ, فائرنگ, پتھراؤ نہیں. یہ معمولی فساد ہے, یہ کچھ بھی نہیں. اگر 2 خدا ہوتے, زیادہ خدا ہوتے تو وہ بھی اپنی اتھارٹی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے, اور پھر جو فساد ہوتا تو بڑا خطرناک ہوتا. مثلا ہماری زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے سورج کے گرد اور اپنے ایکسس میں بھی گھوم رہی ہے. تو زمین جو گھوم رہی ہے وہ اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا خدا کہتا ہے موو اٹ کلاک وائز. تو کیا ہوتا آپ سوچیں؟ 2 طریقے سے, یا تو یہ کہ آہستہ آہستہ وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے, زیرو ہوتا ہے ویلوسٹی, پھر واپس پلٹ کے گھومنا شروع ہو جاتا. اس سے بھی تباہی ہو جاتی, موسم بھی تبدیل ہو جاتا. جہاں سردی ہے وہاں سردی شروع ہو جاتی ہے, جہاں گرمی ہے وہاں گرمی ہو جاتی ہے. اور اگر اچانک ہوتا ایک دم اسٹاپ ہو جاتا اور ایک دم واپس گھومتا تو اور تباہی ہوتی. جو زمین کی رفتار ہے اتنی ہے کہ ایک اسپیس شٹل جو ہے وہ 24 گھنٹے میں کہیں جا کر ایک چکر شاید لگا دے. اتنی تیز رفتار زمین ہے, اور وہ ایک دم اگر رک جائے اور الٹا گھومنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ دیکھیے کہ چیزیں آرگنائز وے میں چلتی ہیں, اور اگر اس طرح نہیں ہوتا تو تباہ برباد ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے وہ ایک ہاتھ ہے. دوسری دلیل امیر المومنین نے اپنے مکتوب نمبر 31 میں وصیت نامے میں دی ہے. ایک وصیت نامہ امیر المومنین کا ہے جو ذرا طویل ہے, بڑا ہے, مکتوب 31 جو آپ سپریم سے واپسی پہ آپ نے لکھی ہے, لکھ کر دی. ایک وصیت نامہ ہوا ہے ضرورت لگنے کے بعد ہے, تو یہ وہ ہے جو مکتوب 31 میں. تو اس پہ ایک دلیل دے رہے ہیں, وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ, جان لو اے میرے بیٹے, أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ, کہ اگر تمہارے رب کا کوئی شریک ہوتا, لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ, تو وہ بھی اپنے رسول بھیجتا. اگر کوئی اور خدا ہوتا ہے اس نیچر میں تو وہ بھی تم سے کانٹیکٹ کی کوشش کرتا. رسول, نبی, وحی, کتاب, یہ سب کیا ہے؟ یہ رابطے کا ذریعہ ہے نا. اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی رابطے کی کوشش کرتا. لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ, اور تم اس کی حکومت اور سلطنت, پاور, اتھارٹی, اس کے آثار کو دیکھتے. اس کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا تو تم اس کی اتھارٹی کو بھی کہیں تو دیکھتے. وَلَا عَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ, اور اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اس کے افعال اور اس کی صفات بھی کہیں تو نظر آتی تمہیں, کہیں سے تو پتہ چلتا تمہیں. لیکن ایسا نہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور وہ نبی اور رسول نہیں تھے.
مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا بر صغیر میں، اس طرح اور علاقوں میں بھی آئے ہیں جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے، وہ نبی نہیں تھے لیکن انہوں نے دعویٰ کیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے اسی خدا نے بھیجا ہے جس خدا نے موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم اور نوح کو بھیجا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک اور خدا بھی ہے اس نیچر میں اور مجھے وہ دوسرے والے نے بھیجا ہے. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ مجھے کسی اور نے بھیجا ہے، بلکہ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ مجھے اسی خدا نے بھیجا ہے جس خدا نے ان انبیاء کو بھیجا. تو امیر المومنین کی طرف سے یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ اگر دوسرا خدا ہوتا تو یقیناً وہ بھی اپنی خدائی کو، اپنی صفات کو، اپنی اختیارات کو ظاہر کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے. نہج البلاغہ میں ایک خطبہ جو توحید کے حوالے سے بہت زیادہ پرمعنی ہے اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. کچھ جملے میں اس کی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ جا کے پڑھ لیجیے گا بعد میں بھی. خطبہ نمبر 186 جو اردو ترجمہ والا نہج البلاغہ ہے، خطبہ 186. نہج البلاغہ کے خطبات اور مکتوبات کی جو نمبرنگ ہے اس کے اندر معمولی سا فرق نسخوں میں 3-4 نسخے چل رہے ہیں عربی میں، تو ان کے خطبات کے نمبر مثلاً کہیں پر 185 ہو جائے گا، کہ 186 ہو جائے گا. اس طرح بعض خطبے آگے پیچھے ہیں تھوڑے سے. تو اردو والے کی بات کر رہا ہوں میں، اردو والے میں 186 ہے. اور اس کے اندر ویسے تو بہت سارے خطبات کے اندر بہت ساری چیزیں، یہ آلموسٹ پورا خطبہ ہی توحید پر ہے اور اس کے اندر بہت ساری دلیلیں ہیں خطبہ نمبر 186 میں. اور اس میں مثلا فرماتے ہیں، کچھ جملے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ما وحد من کیف، کہ وہ اس کی توحید کا قائل ہی نہیں ہے جس نے اس کے لیے کیفیات کا تصور پیدا کر لیا. اگر کوئی خدا کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے اوپر بھی اس طرح کی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں جیسے مخلوق پر ہوتی ہیں، انسان پر ہوتی ہیں، تو اس طرح یہ کیفیتیں خدا کے اوپر طاری نہیں ہوتی. یہ توحید کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. ولا حقیقت ہو اصاب من مثلہ، اور جس نے اس کی تمثیل قرار دے دی، کسی چیز کو اس کا مثل قرار دیا، خدا ایسا ہے، تو وہ اس کی حقیقت سے ناآشنا ہے. وہ تو لیسا کمثلہ شیء. ٹھیک ہے. ہمارے ذہن میں جب بھی کسی چیز کا تصور آئے گا، بے شک ہم نے اس کو نہ دیکھا ہو، تو وہ تصور جو ہے وہ مادی بنے گا. ہم نے نہیں بھی دیکھا ہے پھر بھی ایک تصور ہے ہمارے ذہن میں. اگر ہم نے امریکہ نہیں دیکھا لیکن امریکہ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ بہت ایڈوانس کنٹری ہے، اب ایک ذہن میں تصور ہے کہ ایڈوانس کنٹری ہے، چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہوں گی، لمبی لمبی کاریں چلتی ہوں گی، اونچی اونچی بلڈنگ ہوگی، ہے نا. تو یہی تصور ہے. اچھا، جب بھی ہم ذہن میں ہمارے آتا ہے امریکہ، تو وہی والا منظر آئے. حالانکہ جب آپ امریکہ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ ویسا نہیں ہے جیسے ہمارے ذہن میں. کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک ہم نے یونیورسٹی کو نہیں دیکھا تھا، ہمارے ذہن میں ایک تصور تھا یونیورسٹی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا، ہم تو اسکول سے نکل کے کالج میں آ گئے. کالج بہرحال کافی بڑا ہوتا ہے کالج بھی، لیکن ہمارے ذہن میں ہوگا یہ کالج ہے، اس کا ڈبل ہوگا، شاید یونیورسٹی سے ڈبل ہوگی، چلو 4 گنا ہوگی. پر ایسا اتنا بڑا تو کنووکیشن گراؤنڈ ہے صرف یونیورسٹی کا. تو ہمارے ذہن میں جو ایک امیج تھا، جب ہم نے اس حقیقت کو دیکھا تو پتہ چلا یہ ویسے نہیں. ہمارے ذہن میں امیج ذرا کچھ اور. انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. خانہ کعبہ کو تو ہم 12 تصویر میں دیکھ چکے تھے، ویڈیو میں دیکھ چکے تھے، لیکن جب خانہ کعبہ کے سامنے جا کے دیکھا تو ڈفرینٹ نظر آیا. اس کو دیکھ بھی چکے ہیں تصویر میں، ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن آپ خانہ کعبہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں تو اور کیفیت ہوتی ہے، اور منظر ہوتا ہے. تو انسان جو اپنے ذہن میں ایک امیج ڈیولپ کرتا ہے، ایک تو وہ مٹیریل ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ ریئل نہیں ہوتا، امیجنری ہوتا ہے. اس چیز سے منع کیا گیا کہ خدا کے بارے میں اپنے ذہن میں امیج کریٹ کریں، کیونکہ جیسا بھی تصور ہم کریں گے ہمارے ذہن میں مادی تصور ہی آئے گا.
اور اسی چیز سے منع کیا گیا۔ بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں خدا کے بارے میں بات نہیں کرو بھائی گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے کہ بات ہی نہیں کرو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر بات ہی نہیں کریں گے آپ تو کیسے سمجھیں گے؟ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی کیفیت کو، اس کے وجود کو ڈیفائن کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کی ذات کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ تم جس طرح بھی سوچو گے تمہارے ذہن میں کوئی نہ کوئی مٹیریل کنسیپٹ آئے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی صفات پر غور کرو، کیونکہ صفات کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ پیچھے میں بیان کر رہا تھا میں کہ اگر ہمارے سامنے ایک رزق ہے تو یہ رزق جو ہے اس کی صفت کہ رازق ہے، وہ اس کی صفت کا یہ ایک مظہر ہے، اس کی صفت جو ہے وہ اس رزق میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر غور و فکر، اس کی ذات کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، اور سمجھیں گے تو اس کے لیے مثال بنا دیں گے، اور جس نے مثال بنایا امیر المومنین فرما رہے ولا حقیقت اصاب من مثلہ، اور وہ اس حقیقت سے ناشنا ہے جس نے اس کی تمثیل قرار دے دی، ولا ایاہ انی من شبہ، اور اس نے اس کا قصد ہی نہیں کیا جس نے اس کی شبیہ بنائی۔ اگر خدا کی کسی نے شبیہ بنائی، بات وہی ہو جائے گی کہ وہ شبیہ جو ہے وہ مٹیریل ہوگی۔ بعض مذاہب کے اندر جو بت پرستی ہے، آپ اس بت پرستی کی تاریخ میں جا کر دیکھیں۔ مثلا ہندو ہیں تو ہندو جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، سمجھدار ہندو، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بت ہمارا خدا ہے، اتنی عقل ان کے اندر بھی ہے کہ یہ بت پتھر کا بنا ہوا جس کو ہم نے خود بنایا ہے، اس کے کریٹر تو ہم ہیں، تو کیا یہ ہمارا کریٹر ہے؟ اتنی عقل تو ہر انسان رکھتا ہے نا۔ ہندو اتنے پڑھے لکھے، اتنے سمجھدار ہیں، اتنے بڑے سائنسدان ہیں، آئی ٹی میں اتنے آگے نکل رہے ہیں، کیا واقعی اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ جس پتھر کے بت کو ہم نے خود ہی ہاتھوں سے اپنا تراشا ہے وہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے؟ تو وہی بھی یہ نہیں کہتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ان کے سمجھدار لوگ، تو جاہل لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہاں شاید یہی، تو وہ ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ علم ہی حضرت عباس ہے، ایسے لوگ ہمارے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو علم تو حضرت عباس نہیں ہے، تو حضرت عباس کی ایک نشانی ہے، حضرت عباس کے علم کی بھی یہ شبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا ذوالجنہ کو سمجھتے ہیں سارے امام حسین کا وسطی والا گھوڑا ہے یہ۔ تو وہ جو سمجھدار ہندو ہیں وہ نہیں کہتے کہ یہ پتھر کا بت جو ہے یہ خدا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا تو وہی ہے، ایک سب کا خالق و مالک اور رازق اور کریٹر اور سسٹینر، لیکن وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے یا مدد کے لیے یا سمجھانے کے لیے کبھی اس شکل میں ظاہر ہوا۔ مطلب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کرشن جی جو ہیں، کرشن مہاراج، وہ انسان ہیں، کرشن جو ہے وہ انسان ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ کرشن جی کے اندر حلول کر گیا، تو کرشن جو ہے یہ بھگوان بن گئے ہیں، وہ انسان لیکن وہ بھگوان بن گئے۔ کبھی وہ ہنومان میں حلول کر گیا، کبھی وہ کسی اور چیز کے اندر حلول کر گیا، تو حلول کا کانسیپٹ ان کے یہاں ہے، ٹھیک۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا خدا یہ نہیں کر سکتا؟ کیا خدا اس شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتا؟ آپ کہتے ہیں اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، لیکن جو ہمارا والا خدا ہے وہ لیس کمثلہ شیء بھی ہے، وہ شیء نہیں ہے، تو وہ شیء میں ظاہر نہیں ہوگا، وہ شیء میں ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کا والا جو ہے چونکہ آپ کا کنسیپٹ ہی ہے تو آپ اس کو شیء میں ظاہر سمجھتے ہیں، تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ بھگوان حلول کر گیا ہے۔ تو ایک ہندوستان کی گلوکارہ کہتی تھی کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتے ہیں، تو یہ ان کا وہی کانسیپٹ ہے، دی ٹرانسمگریفیکیشن آف سول، دی سول ٹرانسفر فرام باڈی ٹو باڈی۔ تو ان کا یہ کانسیپٹ ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، حلول جس کو کہتے ہیں، حلول کا نظریہ یہ صحیح نہیں ہمارے نزدیک۔ تو اگر کسی نے اس کی شبیہ بنانے کی کوشش کی،
تو اس نے تو اصل میں سمجھا ہی نہیں اس کو، کیونکہ وہ شے میں نہیں آ سکتا، وہ کسی شے کا مثل نہیں، لیسا کمثلہ شیء، وہ شے نہیں. ولا سمدہ من اشار الیہ وتوہمہ، اور وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا جس نے اشارہ کر دیا یا اسے تصور کا پابند بنا لیا. یہ خدا جو ہے وہ قابل اشارہ نہیں ہے، وہ قابل اشارہ نہیں. بعض مسلمانوں کی کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں، کہ قیامت کے دن خدا نظر آئے گا، خدا نظر آئے گا، اور 14ویں کے چاند کی مانند نظر آئے گا. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ کرسی میں آ کے بیٹھے گا، کرسی چرچرانے لگے گی، اتنا بڑا خدا ہوگا. بہت سے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا، تو جہنم کہے گا حل من مزید، اور ہے خدا اور بہت سے لوگوں کو بھیج دے گا. پھر جہنم کا سے خدا کہے گا تیرا پیٹ بھر گیا، جہنم کہے گا نہیں ابھی نہیں بڑھا، اور بھیج دے گا خدا. یہاں تک کہ جہنم جب بار بار کہے گا تو خدا کو اس بات کو غصہ آ جائے گا، کتنے لوگ بھیج چکے جہنم کے، اب کچھ جنت کے لیے چھوڑ دو. پھر خدا جو ہے وہ جائے گا چلتا ہوا جہنم کی طرف، اور اپنا داہنا پاؤں یا بایاں پاؤں جہنم کے اندر ڈال دے، اور پھر ایک بس خدا جہنم کہے گا اپنے ضرور. اس کے اوپر ایک صاحب نے حدیثی کا ایک شعر کہا تھا کہ اللہ ہمارے گھر کے چلاتے ہوئیں گے اور تیل پٹ ملائے کر ٹپکاتے ہوئیں گے. تو اب ظاہر ہے اس طرح کی روایتیں جب ہیں تو اچھا یہ نہیں ہے آپ سمجھیں کہ ان روایتوں سے وہ دستبردار ہو گئے، نہیں. ہاں یہ ذہن پر ہے آپ کے کہ وہ روایتیں ایک طبقہ ایسا ہے، آپ جانتے ہوں گے، کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بخاری میں جو کچھ لکھا ہوا وہ بالکل صحیح ہے. یہ بھی نہیں کہ انجینئر محمد علی ٹائپ کا لوگ جو اتنا کرٹیسزم کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر، اس کا بھی کانسیپٹ ہے کہ بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں بالکل، اور اس سے آرگومنٹ بھی کیا گیا کہ بخاری میں تو بڑی رقیق باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اس نے کہا وہ بھی صحیح، اور بہت واحد سے جواب دیا. اس نے کہا کہ معاذ اللہ قرآن میں بھی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. جی اس کا جواب بڑا عجیب تھا. تو ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس بخاری کی توہین نہ ہو، چاہے توہین رسالت ہو جائے، توہین خدا ہو جائے، بخاری کی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ان روایتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہی جواب ہے کہ جس نے قابل اشارہ سمجھ لیا وہ متوجہ نہیں ہوا. اگر دیکھیں، اگر آپ کے ذہن میں معاذ اللہ خدا جو ہے اتنا بڑا ہے، بہت بڑی کرسی ہوگی، بہت بڑا خدا ہوگا، وٹ ایور اٹ از، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ سامنے ہوگا. یہ رہا خدا، بے شک بہت بڑا ہوگا لیکن یہ رہا. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ رہا، اس کا مطلب پیچھے نہیں ہے، امیڈیٹ ہو گیا، محدود ہو گیا نا وہ. تو جس نے اس کو قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کو محدود کر دیا. ایک اور خطبے میں بھی ہے. تو اگر قابل اشارہ سمجھ لیا آپ نے کہ یہ بے شک وہاں سے وہاں تک ہے، وہاں سے وہاں تک ہے، لیکن یہ کہ پیچھے تو نہیں ہے، تو یہی ہے. تو جس نے اس کو قابل اشارہ سمجھ لیا وہ اصل میں تو متوجہ ہی نہیں ہوا اس کی طرف، سمجھ نہیں سکا اس کی حقیقت کو. تو اس نے اس کو قابل اشارہ سمجھ لیا، اس نے اس کو محدود کر دیا. جبکہ واضح طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ لن جو ہے یہ ہمیشہ کے انکار کے لیے آتا ہے. ٹھیک، تو لن ترانی کا مطلب یہ کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے، نہ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہو نہ اس دنیا میں دیکھ سکتے. وہ قابل رؤیت نہیں ہے، وہ قابل رؤیت نہیں ہے. قابل رؤیت کب ہوگا؟ جب اس کی تجسیم ثابت ہوگی، یعنی یہ ثابت ہوگا جس کے معاذ اللہ وہ جسم رکھتا ہے. جب وہ، کیونکہ دیکھیں ہماری آنکھ تو وہ ہے جو میٹیریل چیزوں کو بھی نہیں دیکھ سکتی، نان میٹیریل کو آپ چھوڑ دیں. ہماری آنکھیں تو میٹیریل چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی. یہ تو بچہ آج کل جانتا ہے ہوا جو ہے میٹر ہے، گیسز آر میٹر. تو میٹر جو ہے وہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ پا رہی، انرجی کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ پا رہی ہے. تو ہماری آنکھیں تو میٹر کو نہیں دیکھ پاتی.
یہ جائے کہ وہ چیز جو نان میٹر ہے، جو میٹر نہیں ہے، اس کو کیسے دیکھے گا؟ دیکھے گا تو اس وقت جب وہ معاذ اللہ میٹیریل شیپ میں آئے گا. کہ خدا کو میٹیریل شیپ میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو محدود کر لیا. فرمایا کل معروف بنفسہ ہی مصنوع، جو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہے، جو اپنے جسم و جسمانیت سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہے، جس کو آپ ایکسپلین کر سکیں اس طرح، یعنی اس کی ذات کو ایکسپلین کر سکیں. وکل قائم فی سوا ہو معلول، اور جو دوسرے کے سہارے قائم ہو، جو اپنے وجود میں خود قائم نہ رہ سکے بلکہ دوسروں کے سہارے قائم ہو، وہ علت کا محتاج ہوتا ہے، وہ کاز کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس نیچر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کاز اینڈ افیکٹ. ہر افیکٹ جو ہے اس کے پیچھے ایک کاز ہے، اور وہ جو کاز ہے وہ کسی اور کاز کا افیکٹ ہے، پھر وہ کاز جو ہے کسی اور کاز کا افیکٹ ہے، اینڈ سو آن. اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ جو ہر افیکٹ کے پیچھے کاز ہے اور پھر وہ اس کے پیچھے ایک اور کاز ہے، یہ مخلوق کی نشانی ہے، کیونکہ یہ کاز سے وجود میں آیا ہے، اس کے پیچھے ایک کاز ہے. اچھا، یہ کاز اینڈ افیکٹ کی جو سیریز ہے، اگر اس کو پیچھے کی طرف لے کے چلے جائیں آپ، تو کہاں تک جائے گی؟ یہ فائنائٹ ہوگی یا انفائنائٹ ہوگی؟ یہ فائنائٹ ہوگی یا انفائنائٹ ہوگی؟ اچھا، دونوں فرض کر لیتے ہیں. اگر سپوز فائنائٹ ہے، ٹھیک ہے، ویسے فائنائٹ ہوگی، انفائنائٹ تو نہیں ہوگی، لیکن چلیں فرض کر لیتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں آپ انڈا مرغی جو ہے نا سوال کیا، انڈا پہلے یا مرغی؟ تو مرغی سے انڈا نکل رہا ہے اور انڈے سے مرغی بن رہی ہے. تو یہ سیریز اگر پیچھے کی طرف جائے گی، فائنائٹ ہوگی یا انفائنائٹ ہوگی؟ از دیئر اینی اوپننگ پوائنٹ؟ کہیں سے شروع ہوا ہے یہ سلسلہ یا ہمیشہ سے چلتا چلے جائے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انفائنائٹ نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں سے اس کو شروع ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کو رکنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کہیں گے انفائنائٹ ہے تو پہلا سوال تو یہ ہوگا شروع کیسے ہوا، اور جہاں سے شروع ہوا وہاں کاز کہاں تھا؟ ٹھیک ہے نا. تو کہیں سے تو شروع ہوا ہے. یہ کچھ لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، میزبان نے ان کے سامنے لا کے کھانا رکھا، کہا بسم اللہ کیجیے. نہیں آپ شروع کریں، نہیں آپ شروع کریں، آپ لکھنؤ سے آئے تھے شاید. یہاں تک کہ سب نے کہہ دیا نہیں جب میں تو نہیں شروع کروں گا جب تک کوئی اور شروع نہیں کرے گا میں بھی نہیں کروں. اس نے کہا یار کن لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ شروع کرنے کے لیے کسی کو لے کے آتا ہوں باہر سے، ٹھیک ہے، وہ شروع کر دے گا، آپ لوگ کر نہیں رہے شروع. اس نے باہر جا کے کسی سے کہا یار ہمارے گھر میں کھانا شروع کروانا ہے پلیز. لیکن اتنا نیک کام میں پہلے بتاتے، پہلے آ جاتا میں. اب وہ باہر کے آدمیوں کو لے کر آیا وہ کھانا شروع کروانے کے لیے. جیسے ان کو لے کر آیا باہر سے، اس نے دیکھا یہاں کھا رہے ہیں لوگ. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب تک کوئی اور شروع نہیں کرے گا میں شروع نہیں کروں گا. کس نے شروع کیا؟ آپ نے شروع کیا؟ نہیں میں نے نہیں کیا. آپ نے کہا میں نے بھی نہیں کیا. آپ نے شروع کیا؟ میں نے بھی نہیں کیا. سب انکار کر رہے ہیں، سب انکار کر رہے ہیں. اس نے کہا دیکھیں آپ لوگ ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں کہ کس نے شروع کیا، لیکن کسی نہ کسی نے تو کیا ہوگا ورنہ یہ کھانا شروع نہیں ہوتا. کسی نہ کسی نے تو شروع کیا ہے نا، ورنہ یہ شروع ہی نہیں ہونا تھا اس کھانے کو. تو ہم ٹھیک ہے اٹ واز سم ویئر ان بیک ان دا ہسٹری اور پری ہسٹورک بلکہ، تو ہم نہیں تھے وہاں پہ، لیکن کہیں نہ کہیں سے یہ شروع ہوا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جہاں سے بھی شروع ہوا ہے وہاں پر ایک کاز چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کاز آ جائے گا تو پھر اس کا بھی کاز چاہیے، اگلا سوال ہی ہو جائے گا. تو اس کو ہونا چاہیے فائنائٹ، کہیں سے شروع ہونا چاہیے. وہاں پر چاہیے ایک ایسا کاز جو کاز آف آل کازز ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں واجب الوجود. اگر وہ واجب الوجود نہ ہو، اگر وہ نیسیسری بینگ، کیونکہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سب پاسبل بینگز ہیں، ممکن الوجود ہیں، وہاں پر ایک چاہیے واجب الوجود، ایک نیسیسری بینگ جس سے یہ کریشن کا پروسیس شروع ہو سکے. اگر وہ نہ ہو تو یہ پروسیس شروع ہی نہیں ہوگا ظاہر. تو وہ جو واجب الوجود ہوگا وہ کسی علت کا محتاج نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو.
وہ قدیم ہو، کیونکہ اگر وہ ہمیشہ سے نہیں ہوگا تو پھر یہ سوال آئے گا اس کا کریٹر کون ہے، پھر اس کا یہ سوال آ جائے گا اس کا کریٹر کون ہے. ٹھیک ہے، ہندوؤں میں 3 خداؤں کا ایک تصور پایا جاتا ہے، تری مورتی. وہ کہتے ہیں ایک وشنو ہے، ایک شیوا ہے اور ایک برہمن ہے، برہما. اچھا، برہما جو ہے وہ سسٹینر ہے اور شیوا جو ہے وہ کریٹر ہے اور وشنو جو ہے وہ ڈسٹرائر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں تینوں بھگوان ہیں، تینوں گاڈ ہیں، تینوں ڈیوائن پرسنالٹیز، ڈیوینٹی ہے ان کے اندر. اب مطلب ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اگر شیوا جی کریٹر ہیں اس نیچر کے، تو آف کورس شیوا جی نے ہی کریٹ کیا ہوگا وشنو کو اور باقی چیزوں کو. تو وہ جو کریچر ہے، جو کریٹ ہوا ہے، جو عدم سے وجود میں آیا ہے، which came into existence from nothingness، وہ خدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، خدا وہ ہوگا جو ہمیشہ سے ہے، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ 3 نہیں ہو سکتا، وہ 3 نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شے اس کائنات کی وہ کسی اور چیز کے سہارے پر قائم ہے تو وہ علت کی محتاج ہے. ٹھیک ہے، اور ہر چیز قائم ہے. کل معروف بنفسہ مصنوع وکل قائم کی سوا ہی معلول. اس کے سوا ہر چیز جو ہے وہ معلول ہے. اس کے سوا ہر چیز جو ہے اس کے کریشن کے لیے کوئی نہ کوئی کاز چاہیے، اور جس کے لیے کاز چاہیے وہ خدا نہیں ہے. فاعل لا باضطراب آلۃ، وہ فاعل ہے لیکن اعضاء کی حرکت سے نہیں. وہ ہر کام کو انجام دیتا ہے لیکن وہ اپنے اعضاء و جوارح سے انجام نہیں دیتا. مقدر لا بجول فکرۃ، اندازہ مقرر کرنے والا ہے لیکن اپنی فکر کو اس طرح انسانی ذہنوں کی طرح نہیں سوچتا. تو دیکھیں، صفات خدا اور افعال خدا کے بارے میں بھی ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں جو توحید کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو افعال خدا اس نیچر کے اندر آئے گا. میں آج اس کو یہیں پر روک رہا ہوں، یہ خطبہ آگے بھی ہے. تو اس کائنات میں جو خدا کے افعال ہیں وہ اس طرح نہیں ہے جیسے انسان کے افعال ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو اپنے ہاتھ سے انجام دے رہا ہے، یا جیسا کہ آیت آئی ہے کہ جب خدا کسی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن اور فیکون، وہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ خدا ہر چیز کے لیے کہتا ہے کن 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 کن، صبح شام دوپہر کن کہہ رہا ہے. اس کو لفظ کن، کاف اور نون کہنے کی ضرورت نہیں. وہ ارادہ کرتا ہے، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کی فیزیبلٹیز خود بخود مہیا ہو جاتی ہے، اور جب اس کی فیزیبلٹیز مہیا ہو جاتی ہیں تو وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. کن فیکون کا مطلب ہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کاف اور نون منہ سے نکالتا ہے. تو افعال خدا جو اس نیچر کے اندر ہیں وہ بھی ایک قانون کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، نہ کہ خداوند عالم الگ الگ فعل کو اس طرح انسانوں کی طرح انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے، بول دیتا ہوں میں اس چیز کو، یہ خطبہ ذرا آگے بھی ہے تو کئی جملے اس کے میں نے پورا خطبہ نہیں نوٹ کیا، کچھ جملے نکالے ہیں کہ وہ جملے جو آرگومنٹس پر مشتمل ہیں جس سے ہمیں توحید کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو روک دیتے ہیں یہیں پر. کوئی ضروری سوال ہے تو میں حاضر ہوں. صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد. نہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں نا یہ الستو بربکم، تو آپ کہہ رہے ہیں انسان کی تخلیق کے لیے اشارہ ہے نا. وہ تو دیکھیں یہ بھی ایک عام طور پہ تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جیسے بگ بینگ تھیوری ہے، تو بعض ہمارے مسلمان جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، بھئی اس کو ہمیں غلط ثابت کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بگ بینگ تھیوری صحیح ثابت ہو گئی تو ہماری توحید خطرے میں پڑ جائے گی. تو ایسا نہیں، بگ بینگ تھیوری صحیح ثابت ہو جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا
کیونکہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کریشن آف سولر سسٹم. یا جیسے آپ نے کہا نا, ہم انسان کے بارے میں بات نہیں کر رہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. یہ الستو بربکم میں تو خدا نے انسان سے کہا نا, ہم انسان کی بات نہیں کر رہے. جب ہم بات کرتے ہیں بگننگ آف کریشن کی, تو وی ٹاک اباؤٹ دا فرسٹ میٹر مادہ, the first matter which came into existence from nothingness. عدم سے وجود میں جو پہلا مادہ آیا, اس کو ایک کریٹر چاہیے, ٹھیک ہے. باقی اس کے آگے جو سسٹم خدا نے بنایا, فرض کرے خدا نے اس طرح نظام بنایا ہے کہ ایک اسٹار بنا دیا خدا نے, اس اسٹار کے اندر ایک بڑا بینگ دھماکہ ہوا, اس سے اجزاء نکل کے الگ ہوئے, وہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے گھومنے لگے اس کے گرد, پھر اس کے بعد اس کے اندر آہستہ آہستہ گرمی ختم ہوئی, وہ ایک اسٹار کی شکل اختیار کر گئے, فرض کریں ہماری زمین, اور اس زمین کے اندر جو ہے لائف وجود میں آیا خدا کی حکمت سے مرضی سے, لیٹر آن انسان وجود میں آ گیا. تو یہ ہمارے عقیدہ توحید سے ٹکرانے والی چیز نہیں. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں اس نیچر میں تخلیق کا آغاز, اور یہ جو ہے یہ تخلیق کے مراحل ہیں. یہ مراحل آف کورس فزیکل کازز کے ذریعے ہو سکتی ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. یہ بگ بینگ تھیوری کی جو ہے میرا سوال نہیں ہے, اس کے بعد میرا سوال ہے کہ ایون اٹ آلسو نیڈس کازز. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ بگ بینگ کو بھی اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو یہ بگ بینگ جو ہوا یہ بھی تو اس کے پیچھے جو کاز ہے نا جس کا یہ افیکٹ ہوا. اور بگ بینگ جس اسٹار کے اندر ہوا, سورج ہمارا اسٹار ہے, بگ بینگ جس اسٹار کے اندر ہوا وہ اسٹار اس سولر سسٹم میں موجود تھا, اس کو کریٹ کیا نا پہلے کسی نے, جب تو یہ مرحلہ ہوا. تو کائنات کی تخلیق تو مراحل میں ہوئی ہے, اس کی طرف تو قرآن میں بھی اشارہ ہے. البتہ یہ ہے کہ بچے ہمارے یہ سمجھ لیں طالب علم کہ جو کریشن آف سولر سسٹم ہے اس کے بارے میں 10 مختلف تھیوریز ہیں, اینڈ بگ بینگ از ون آف دیم. آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی تھیوری ہے. یہ نہیں ہے کہ بگ بینگ کو سائنسدانوں نے قبول کر لیا, بالکل ایسا نہیں, یہ ایک تھیوری ہے. اس طرح کی اور تھیوریز بھی آپ کچھ کہیں گے. جیسے گریک فلاسفر ہیں وہ سارے نیسیسٹی آف بینگ تک گئے جب بھی انہوں نے ریسرچ کی, وہ ایرسٹوٹل ہو یا سوکریٹیز یا پلیٹو, لیکن وہ سارے کے سارے پولیتھیسٹ تھے جو میری نالج ہے. نہیں, جتنے فلاسفرز ہیں یہ بات اہم ہے کہ موسٹ آف دی فلاسفرز آر بلیورس, موسٹ آف دی سائنٹسٹ آر بلیورس, ٹھیک ہے. اور کم ہیں ان میں سے ایتھیسٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے, کم ہیں. پلیٹو تو بہت بڑا موحد تھا, بلکہ آپ کی جو مسلمانوں کے اندر جو مسلم فلاسفی کے اندر جو اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں تو اس میں سے ایک جو ہے اس کو کہتے ہیں نیو پلیٹونک تھاٹ. ملا صدرہ شیرازی وغیرہ کو ہم نہیں کہتے, ویسٹرن جو اسکالرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ملا صدرہ اور حاجی سزواری اور یہ جو ان کے جو نظریات ہیں جس کو ہم بہت توحید والا سمجھتے ہیں یہ نیو پلیٹونک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ فلاسفرز جو ہیں وہ سب جو ہے وہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں, یا سائنٹسٹ آئنسٹائن واز بلیور. اب اس کا جیسا بھی تصور تھا خدا کا اس کو چھوڑ دیا, لیکن ہی واز اے بلیور, ہی واز ناٹ اے ایتھیسٹ, ٹھیک ہے. تو ایتھیسٹ بھی گزرے ہیں. ابھی جو یہ مر گیا کیا کہتے ہیں, ہاں اسٹیفن ہاکنگ جو ہے یہ نہیں مانتا خدا. یہ بھی آخری مرحلہ آخری کے جو اس کی پبلیکیشن ہے اس کے اندر یہ باتیں ہیں. ادروائز اس کی جو شروع کی چیزیں ہیں, بریف ہسٹری آف ٹائم بہت مشہور ہے اس کی کتاب, اس کا فورورڈ اس نے لکھوایا اس آدمی سے جس نے ایک فلم کا اسکرپٹ لکھا تھا, وہ مشہور فلم تھی جوریسک پارک, اس سے اس نے اپنا فورورڈ لکھوایا. تو اس نے اس کے اندر ایک جملہ لکھا بہت انٹرسٹنگ کہ دس بک از اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ. اس نے کہا دس بک از اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ اور پرہیپس ہز ایبسنس. تو بات یہ ہے کہ ہر کتاب کے ساتھ ایسے, یہ خود قرآن کے لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ اسی سے گمراہ ہوتے ہیں اور اسی سے جاتے ہیں. اس کی سوال نہیں ہے
کرتے ہیں. جیسے آپ نے ایک سائنٹسٹ کا نام لیا, اس کی ایک وجہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اشرف المخلوقات بنائی, اتنی پاور دے دی ہے انسان کو. باقی پرندے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, لیکن انسان میں اتنی پاور دی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو بلند کر لیں, اور چاہے تو گہرائی کر کے وہ ایسس بن جائے. ایسے یہ پاور ہے نا انسان کی, اور کسی جاندار میں یہ پاور نہیں. اور کسی مخلوق کا تو نہیں ہے. اصل میں تو ہدایت کا جو انتظام خدا نے کیا وہ انسان کے لیے کیا ہے نا. باقی مخلوقات کو جس قسم کی ہدایت چاہیے وہ خدا نے اس کی جبلت میں ڈال دی, ان کے انسٹنکٹ کے اندر خدا نے ڈال دی. ٹھیک ہے, اس کو خدا نے اسی طرح بنایا ہے جیسے ایک موبائل ہوتا ہے نا, وہ جو نوکیا کا موبائل, جتنے فنکشن ہوتے ہیں وہ سب بلٹ ان ہوتے ہیں, کمپنی نے سارے فنکشن ڈال دیے اس میں. ٹھیک ہے, ایک موبائل یہ ہے, اس کے اندر آپ ایک نئی اپلیکیشن انسٹال کر لیں, ایک نیا کام شروع کر دے گا. یہ اس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ فون. تو انسان جو ہے وہ اسمارٹ کریچر ہے, اور باقی نوکیا کے فون. ایک بات, یہ جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ لندنانی اور اس کے بعد پکنک بلایا, تو اس کا کیا مطلب امت نے کہا نا, امت نے اسرائیل کیا کیا کہ بلایا کہ اچھا اور دیکھنا ہے تو دیکھو. نہیں, خدا نے اجازت دی تو بلایا نا, انہوں نے امت کو بلایا, اور وہ جو دکھایا کیا دکھایا, کیا خدا کو دکھایا نہیں, وہ تو خدا کا ایک جلوہ دکھایا. تجلی, تجلی کا مطلب خدا کا جلوہ. ٹھیک ہے, ایک جلوہ دکھایا خدا نے, وہ جلوہ دکھایا, اور خدا نے کہا اگر یہ اس کو دیکھنے کی یہ صلاحیت رکھتے ہوں تو پھر یہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ وہی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. کیا دیکھا, دیکھا نہیں جاتا. خدا کو نہیں دیکھا, لیکن خدا کا ایک جلوہ دیکھا نا. مطلب یہ ہوا کہ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کبھی کہ ایک آپ کے گھر کے اپلائنسز ہیں جو 220 پہ چلتے ہیں, ایک ہے 11,000 وولٹ والا. صحیح ہے, آپ اس کو 11,000 سے نہیں جوڑ سکتے. آپ بزی رہ رہی ہیں, ہم وہاں کنڈا ڈالیں گے تو آپ کو کہا جائے گا اچھا 11,000 کو چھوڑو, 440 لگا کے دیکھو. جب 440 کو تم برداشت نہیں کر سکے تم 11,000 کی طرف کہاں جا رہے ہو. ریلیٹڈ ہے, میں کوئی دوسری بات وغیرہ نہیں کر رہا ہوں. میں صرف جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جب وہ بلایا, جب دورے دینے کے لیے دورے دکھائے, تو درخت کے تھرو اللہ تعالیٰ نے بات کی. تو وہ جو ہم لوگ جو بات کرتے ہیں, جیسے امام علیہ السلام کا خطبہ تھا جس میں انہوں نے کسی چیز میں نہیں آتا, میں اس کے جو ہے نا کہ نہ وہ بات, وہ پھر بات کس میں کس کے تھرو, وہ ہم لوگ کس حدیث میں آیا ہے. اتفاق سے اس صوبے کے اندر بھی ایک جملہ ہے, آگے کہیں پر آ جائے گا وہ, لیکن میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. اور دیکھیں خدا جو ہے وہ ظاہر ہر چیز پر قادر ہے. تو اس نے جو بات کی اس کے بارے میں 2 آپشنز ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خدا چاہے تو خود کلام کو کریٹ کر سکتا ہے. خدا چاہے تو کلام کو کریٹ کر سکتا ہے, خدا جس چیز میں چاہے کلام کریٹ کر دے. اور دوسری چیز یہ کہ خدا یہ بھی کر سکتا ہے کہ درخت کو اس قابل کر دے کہ درخت کلام کر لے خدا کے حکم سے. یہ دونوں آپشن ہو سکتا ہے. اصل میں دیکھیے ہمارے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں آواز آ رہی ہے درخت سے, تو شاید آواز پروڈیوس ہونے کے لیے مثلا زبان چاہیے, ہونٹ چاہیے, دانت چاہیے, پھیپھڑے چاہیے, سانس کی نالی چاہیے. یہ ہمارا خیال ہے کہ شاید یہ سارے آرگنز ہوں گے تو آواز پروڈیوس ہوگی. ٹھیک ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہے. ابھی میں مائک میں بول رہا ہوں, اسپیکر سے آواز آ رہی, اس میں تو نہ پھیپھڑے ہیں, نہ سانس کی نالی ہے, اور نہ دانت ہے, نہ زبان ہے. تو وائس پروڈیوس ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں. تو وہاں جو آواز پروڈیوس ہوئی, خدا جس چیز میں چاہے اس آواز کو کریٹ کر سکتا ہے. کسی کے اور کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ٹائم جبریل علیہ السلام کو وحی کے تھرو کیوں نہیں کیا, اس ٹائم درخت کے تھرو بات کیوں کی. میں ڈفرینس کہہ رہا ہوں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی کے تھرو قرآن شریف جیسے نازل, تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا درخت کے تھرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈنس, اس میں اصل میں دیکھیں وہ تو رب ہے, اس میں ہر چیز صحیح. دیکھیں اصل میں اس کائنات میں جو سسٹم ہے, جو نظام ہے, کسی بھی چیز کا نظام, یہ خدا نے اپنی حکمت سے ڈیزائن کیا ہے. خدا اس کا بھی محتاج نہیں ہے. یعنی خدا اگر مثلا بارش برسانا چاہتا ہے تو کیا وہ میکائیل علیہ السلام کا محتاج ہے, یا میکائیل علیہ السلام کو خدا کی مدد کر رہے ہیں؟ خدا کی مدد نہیں کر رہے. خدا کو اس کائنات میں ایک نظام
کریٹ کرنا تھا، اس نے کریٹ کیا، اس کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف فنکشنز رکھ دیے. کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے رزق تقسیم کرے گا، کسی کی ڈیوٹی لگا دی اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچائے گا، مثلا نبی تک پہنچائے گا. یہ خدا کا پروٹوکول ہے جو اس نے خود ہی ڈیزائن کیا، وہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، خدا چاہتا تو اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا، کسی درخت کے ذریعے خود پیغمبر تک پہنچا دیتا. اس نے یہ نظام بنایا کہ مثلا ایک فرشتے کو مقرر کیا، اس کو وحی دی، اس کو جا کے کہا پہنچا دو. تو اس میں کوئی خدا محتاج نہیں ہے، فرشتوں کا محتاج نہیں ہے خدا. لیکن خدا نے یہ نظام اس طرح بنایا اور اس کے اندر مختلف مخلوق کو بنا کر ان کی ذمہ داری رکھ دی خدا نے. آج تک کوئی بیان نہیں کر سوائے ولایت کا علی کے لوگ علی کو اللہ محمد ایسے لوگ کا کہتے ہیں نفسیری آپ سے باقی توحید اور علی قیامت پر بیان کرنا ہے آئندہ کی ہے. آج کی موضوع میں جو ہے آپ نے کہا 3 جہاں سے حمید ایک انسان ایک والد سننے شعبے بات صاحب آپ کے معاملہ اسی کے کرام توحید نے تبصرہ فرمایا تنوین آیاتنا فی الآفاق وفی أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. وفي آيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما تجري في البحر بما ينفع آگے میرے جی آیات لقوم یعقلون. کوئی صاحب یہ سب کرا دے ان کا نام جی حاضر ہیں. اسٹیپ وائز انشاءاللہ چلیں گے تو توحید کے لیکچر کچھ ہو جائیں، پھر عدل کے اوپر، نبوت کے اوپر، اسٹیپ وائز انشاءاللہ قیامت تک میرا بات سوال پہنچے جو گی. ہے وہ معراج کے واقعے سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس واقعے کے بارے میں کہ رسول اللہ اس مقام تک چلے گئے کہ اس میں اور نبی اکرم پہ جو ہے وہ ایک تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا. یہ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ محاورہ ہے. یہ تیر کمان کا فاصلہ قاب قوسین آگے او ادنا بھی تو ہے نا کہ ایک کمان یا اس سے کم. تو یہ صرف ایک قربت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. یہ قربت بھی فزیکل نہیں ہے. کوئی انسان آپ پیغمبر اکرم ہی کیوں نہ ہو خدا کے اس فزیکلی قریب نہیں ہوں گے. خدا کوئی ایسے جس کو جسمانیت نہیں رکھتا کہ کوئی اس سے قرب اور بعد، قریب ہونا اور دور ہونے کا کوئی تصور اس طرح کا ہو جس طرح انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے، قرآن کریم کی آیت کے اندر آیا ہے کہ قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہو گئے جیسے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم. تو اس طرح اشارہ ہے. اچھا خدا نے پیغمبر اکرم سے بات کی، حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں بات کی. اب ہمارے یہاں بعض آخرین اس طرح بیان کرتے ہیں معاذ اللہ حضرت علی حضور سے پہلے پہنچے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہ حضور تو بڑی مشکل سے براق میں بیٹھ کر وہاں تک پہنچے، جبریل لے کر گئے، وہاں جا کے دیکھا حضرت علی پہلے سے موجود ہیں. تو یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. روایات ہیں ہمارے یہاں کہ خدا نے پیغمبر اکرم سے گفتگو کی حضرت علی کے لہجے میں، اور اس کی وجہ بھی بعض حدیثوں کے اندر اس کی وجہ بھی ہے. خدا نے کہا کہ میں اس لہجے میں اس لیے بات کر رہا ہوں تم سے کہ تم اس لہجے سے زیادہ مانوس ہو. یعنی خدا نے بات کی اور وہ خدا چاہے جس کے لہجے میں بات کرے. دیکھیں جبریل جب لے کر آتے تھے وہی تو ہر مرتبہ جبریل اپنی اصل شکل میں نہیں آتے تھے، جبریل شکل سے ظاہر نہیں ہوتے تھے، بلکہ بعض روایتیں ہیں کہ ایک صحابی تھے بڑے خوبصورت، ان کی شکل میں بعض اوقات آتے تھے، بعض اوقات صرف آواز آتی تھی. بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جیسے مثال دی گئی ہے جیسے گھنٹی کی آواز آتی ہے، کوئی خاص قسم کی آواز سگنل. تو خدا کی مرضی جس طرح چاہے کرے. تو علی علیہ السلام کے لہجے میں خدا نے بات کی اور اس کی وجہ بھی آ گئی بعض روایتوں کے اندر کہ وہ لہجہ کیونکہ پیغمبر اس سے مانوس تھے اس لیے خدا نے اس لہجے میں کی. ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ حضرت علی پہنچے ہوئے تھے تو آف کورس عظمت سے انکار کون کر رہے ہیں؟ عظمت تو ہے نا، عظمت سے کوئی انکار نہیں ہے. سوال ہی چلتا ہی نہیں ہے بیسیکلی کہ عظمت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ پیغمبر کے مقام کوئی رعایت کرنا بھی ضروری ہے نا. کوئی ایسی بات نہ ہو پیغمبر اکرم کی شان کے خلاف.
اصل میں ہماری آواز ایسا ہے، میں نے بہت جگہ نوٹ کیا ہے کہ ایگزیجریٹ جو وہ لوگ ہیں وہ خلوص سے کر رہے ہیں، جو مجلسوں میں آتے ہیں وہ خلوص سے آتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے جو اس کا مذاق کے طور پہ لیتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں آپ، بڑھائیں کسی کا مذاق بنائیں گے آپ خود ہی گڑے میں گریں گے. تو یہ ہم نے میں نے بہت محسوس کیا اپنے بچوں. یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کو وہ نشانیاں دکھانی، جی تو وہ نشانیاں تو جو ہے نا وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ نشانیاں تو ہمارے یہاں حدیثیں روایتیں معراج کے متعلق اتنی ہیں کہ کیا کیا نشانیاں اس کے اندر جنت اور جہنم کی سیر کروا دی اور بہت کچھ بتایا. اور اس میں سپلیمنٹ میں باتیں کرنا چاہیے ہوں بیماری کربلا کے حوالے سے لوگ اتنا ایروگینٹ ہیں کہ وہ اوپر ایسے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں. بھائی آپ کیوں اتنا زیادہ، آپ کوئی بہت بڑے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں اس طرح سے بولنے والے؟ اگر کوئی بیمار کربلا بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بیمار تھے اور سب ہے، اب اس کو اتنا بڑھایا جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے کوئی میرے خیال میں ایسے بات میں ایسا ہی ہے کہ آپ کس پوائنٹ آف ویو سے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ چیزوں کا ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. نہیں وہ دیکھیں، وہ جو آپ نے کہا نا بیمار کربلا، وہ استاد مطہری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ امام سجاد کی اور بھی تو صفات و خصوصیات ہیں نا، سید الساجدین زین العابدین، ان کی عبادت، ان کا تقویٰ، ان کی عطا و بخشش، ان کی بہت کچھ ہے. ان کی کربلا کے بعد بھی 34 سالہ زندگی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو صرف ایک ہی لفظ یاد ہے ان کے بارے میں، بیمار کربلا. آپ اگر بار بار ان کے نام کے ساتھ بیمار کربلا ہی لگا رہے ہیں اور ان کی اور کسی چیز کو بیان نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس امام کا یہ امیج ڈیولپ کر رہے ہیں کہ گویا معاذ اللہ زندگی بھر وہ بیماری رہے. بیمار تو وہ کربلا میں ایک دن کے لیے تھے، وصیت خدا تھی کہ ان پر جہاد واجب نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر وہ بیمار رہے. تو یہ اس چیز کو استاد مطہری نے لکھا ہے کہ ہمیں اس طرح امام کی اور اتنی صفات و خصوصیات ہیں، اتنے القابات ہیں. جو بیمار کربلا کوئی لقب کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا، یہ تو آپ نے خود ہی مت دیا ہے ان کو. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کربلا میں بیمار تو ہوئے نا امام، اس سے کوئی انکار تو نہیں ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ آپ وہی لگا دیں صرف، اور ان کی دیگر صفات و خصوصیات کو اگنور کر دیں، یہ چیز مناسب ہے. بس وہی ہے، دیکھیں کبھی ادھر ایگزیجریشن ہے، کبھی ادھر ایگزیجریشن ہے، کبھی افراد ہے، کبھی تفریح ہے. جی ٹھیک ہے، اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم اس دعا کے ساتھ کہ خدا وند عالم ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو ان تعلیمات کے راستے میں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع